بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ ایف ڈی اے کی گرینڈ آپریشن کی منصوبہ بندی ایف ڈی اے کے زیر انتظام شہر کی 17 کالونیز میں سروے کا فیصلہ قانونی اور غیر قانونی کمرشلائزیشن کے قوائف اکٹھے کیے جائیں گے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ شہر میں 17 کالونیز کا سروے کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں ایف ڈی اے کی گرینڈ آپریشن کی منصوبہ بندی ایف ڈی اے کے زیر انتظام شہر کی 17 کالونیوں میں سروے کا فیصلہ قانونی اور غیر قانونی کمرشلائزیشن کی قوائف اکٹھے کیے جائیں گے۔ آپ کو بتا رہے ہیں اس حوالے سے قانونی اور غیر قانونی قوائف کے کمرشلائزیشن کی قوائف اکٹھے کیے جائیں گے۔ اسی پر مزید تفصیلات جانیں گے رمضان مرزا سے۔ جی رمضان، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، فیصل آباد میں جتنے بھی ترقیاتی ادارے ہیں یا اسی طرح جو مختلف اداروں میں جو مختلف علاقوں کی ایڈمنسٹریشن رکھتے ہیں، وہاں پر جو انلیگل کمرشلائزیشن تھی اس کو روکنے کے لیے اقدامات تو کیے جا رہے تھے، لیکن اس کے اوپر 100% عمل درآمد ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ڈائریکٹر جنرل ایف ڈی اے ڈاکٹر فیصل عظیم کی جانب سے نہ صرف جو ایف ڈی اے کے جو زیر انتظام علاقے ہیں ان کا سروے کیا جا رہا ہے، بلکہ اس کے علاوہ آئندہ کی کیا حکمت عملی ہے ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ سر یہ بتائیے گا، بہت سارے ایسے علاقے جو رہائشی ہیں لیکن وہاں پر کمرشل ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں، ان کے حوالے سے اب کیا پلاننگ کی جا رہی ہے؟ جی ایکچولی دو طرح کے ایریاز ہیں جن میں کمرشل ایکٹیویٹی ہو رہی ہے۔ ایک وہ جو لیگل کمرشل روڈز کے اوپر اور دوسرے ریزیڈینشل روڈز کے اوپر، ریزیڈینشل ایریاز میں دونوں کے اندر خامیاں ہیں۔ جو ریزیڈینشل ایریاز میں کمرشل ایکٹیویٹی ہے وہ تو بہت زیادہ خراب کام ہے، اور کچھ کمرشل بلڈنگز ایسی بنی ہیں کمرشل لیگل روڈز کے اوپر جو کہ جن میں قوانین کی کچھ خلاف ورزی پائی جاتی ہے۔ تو ہمارا پہلا جو ٹارگٹ، پہلا فوکس جو ہے، جو کہ انلیگل نان کمرشل روڈز ہیں، جو ریزیڈینشل روڈز ہیں، ان کے بارے میں ہے۔ نئے ہمارے پاس جو ہمارے لینڈ یوز رولز آئے ہیں ابھی ان کو ہم جو ہیں وہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں۔ اس میں ہم پالیسی یہ بنا رہے ہیں کہ جو پہلے جو زیرو ٹالرنس کریں جو کہ نان کمرشل روڈز ہیں، ریزیڈینشل روڈز ہیں، لیکن اس میں ایک ایشو یہ ہے کہ کئی ایسی روڈز ہیں جو ریزیڈینشل ہیں لیکن ان کے اوپر کافی زیادہ کمرشلائزیشن ہو چکی ہے اکارڈنگ ٹو ڈیمانڈ آف دا پلیس۔ شاید وہ رول کچھ بننے میں شاید کچھ کبھی دیری ہو جاتی ہے، لیکن ایگزسٹنگ گراؤنڈ ریالٹیز میں اگر کوئی ایریا میں ڈیمانڈ زیادہ ہے کمرشل ایکٹیویٹی کی اور وہ بلڈنگز جو ہیں اس کے مطابق اگر مولڈ کر لی گئی ہیں تو اس میں ہمارے پاس ایک تو طریقہ کار یہ ہے کہ ہم اس کو کمرشلائز کر دیں۔ ہماری کمرشلائزیشن کمیٹی ہے، جو بھی متعلقہ اتھارٹیز ہیں ان سے کمرشلائزیشن اور روڈز کی کروا لیں۔ جو بالکل نہیں ہو سکتی ہیں ان کے خلاف جو ہیں وہ تادیبی کارروائی کی جائے اور جو بھی لیگل پیونیٹیو ایکشنز ہیں وہ کیے جائیں۔ کا کہنا ہے کہ زمینی حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے اس چیز کا فیصلہ۔ بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ فیصل آباد میں صوبائی وزیر انرجی اختر ملک کی ڈی ایچ کیو ہسپتال آمد، ایمرجنسی وارڈ میں سولر سسٹم کا افتتاح کیا۔ بولے سولر سسٹم نصب ہونے سے سالانہ 3 کروڑ 80 لاکھ روپے بجلی کے بل قیمت میں بچائے جا سکیں گے۔ اسی پر تفصیلات جانیں گے عزادار حسین سے۔ بالکل، صوبائی وزیر انرجی اختر ملک اور صوبائی وزیر خیال احمد کاسترو اور ڈپٹی کمشنر محمد علی نے فیصل آباد ڈی ایچ کیو اسپتال میں سولر سسٹم کا جو افتتاح کر دیا ہے، اور کتنے اس کے اوپر کاسٹ آئی ہے ہمارے ساتھ صوبائی وزیر موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ سر کیا کہیں گے صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج آیا تھا فیصل آباد، کوئی ہمارے 3 پروجیکٹ سے ایک یہ ڈی ایچ کیو کو ہم سولر کرنے کے لیے آج ہم نے ان کی گراؤنڈ بریکنگ کی ہے، اور انشاءاللہ یہ 3 مہینے میں یہ فنکشنل ہو جائے گا اور تقریباً 1 میگا واٹ کے قریب ہے۔ اور اس 1 میگا واٹ سے جو ایگزیکٹ فگر ہے وہ تو میں آپ کو دیکھ کے بتا سکتا ہوں، لیکن یہ کہ انشاءاللہ کروڑوں کی بچت ہوگی۔ 3 کروڑ 84 لاکھ روپے کی سالانہ بچت، 3 کروڑ 80 لاکھ کے قریب سالانہ بل کی مد میں بچت ہوگی ان کی، اور یہ ہم پورے پنجاب کے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال کو کرنے لگے ہیں۔ اگلا ہمارا پروجیکٹ ایگریکلچر یونیورسٹی میں، اس کے ہم نے ریٹرو فٹنگ کی ہے، پرانے پنکھے اور لائٹیں اتاری ہیں۔ اور دوسری جو بڑی بات ہے، ہم فیصل آباد کے تمام بیسک ہیلتھ یونٹ ہیں ان کو بھی ہم سولر پہ شفٹ کر رہے ہیں۔ تھینک یو۔ تمام پنجاب بھر کے جو ڈسٹرکٹ انہیں سولر سسٹم پہ منتقل کیا جائے گا، بلکہ اس کے علاوہ جو بی ایچ یو ہے۔ جی، سولر سسٹم کے حوالے سے عزادار حسین آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم کا وزراء کو غیر ضروری پروٹوکول نہ لینے کا حکم۔ صوبائی وزیر توانائی ڈاکٹر اختر ملک نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا۔ فیصل آباد میں صوبائی وزیر انرجی اختر ملک کی ہائی انرجی انٹری۔ صوبائی وزراء 16 سرکاری گاڑیوں کے قافلے میں ڈی ایچ کیو ہسپتال میں سولر سسٹم کے افتتاح کے لیے پہنچے۔ اسی پر مزید بات کریں گے عزادار حسین سے۔ جی عزادار، بتائیے گا۔
जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की जानिब से वुज़रा को प्रोटोकॉल लेने के हवाले से जो है वो तय जारी की गया है कि वो किसी किस्म का जो प्रोटोकॉल ना लें, मगर दूसरी जानिब सूबाई वज़ीर एनर्जी अख्तर मलक ने वज़ीर-ए-आज़म के अहकामात को हवा में उड़ा दिया और ये फैसलाबाद के DHQ अस्पताल में 16 गाड़ियों का काफिला लेकर पहुंचे हैं और इन्होंने यहाँ पे सोलर सिस्टम का इफ्तिताह किया है। इन 16 गाड़ियों में सूबाई वज़ीर ख्याल अहमद कास्त्रो, डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद समेत दीगर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान थे उनकी गाड़ियाँ शामिल थी और ऐसे में 16 गाड़ियाँ जब DHQ अस्पताल में पहुंची हैं तो गाड़ियों की एक लंबी लाइन जो कि फैसलाबाद DHQ अस्पताल के एमरजेंसी से लेकर फैसलाबाद DHQ अस्पताल की OPD तक जो थी लंबी गाड़ियों की लाइनें देखने में नजर आई हैं और इस दौरान जो रेस्क्यू की गाड़ियां मरीजों को लेकर DHQ अस्पताल की एमरजेंसी में आ रही थी तो उन्हें भी जो था वो मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जी बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। कचहरी रोड से मुल्हिका आबादियां बुनियादी सहूलियात से महरूम। चिनियोट का सीवरेज सिस्टम कई दहाइयों से नाकारा है। गलियां और मोहल्ले जौहर की शक्ल इख्तियार कर गए। इलाका मकीन इंतजामिया के खिलाफ फट पड़े। इसी पर तफसीलात जानेंगे अब्दुल कदीर से। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कचहरी रोड पर और यहाँ पर सरकारी दफातर भी हैं और इसके साथ साथ देखा जाए तो सीवरेज का मसला है रोज दरपेश होता है। मैं कैमरामैन अली जब आपको दिखा भी सके तो यहाँ पर गंदा पानी कई रोज से जमा है जिसकी वजह से ताफुन ज़्यादा माहौल हुआ पड़ा है। शहरियों को गुजरने में काफ़ी दिक्कत का सामना है। यहाँ पर गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज भी मौजूद है और इसके साथ साथ EDO कम्प्लेक्स यहाँ पर महकमा सेहत, महकमा तालीम और इसके अलावा दीगर सरकारी महकमे होने के बावजूद शहर में सफाई सुथराई समेत सीवरेज मिसाइल को हल नहीं किया जाता है। इस बात से शहरी भी हमारे साथ मौजूद, उनसे भी बात करते हैं। भाई बताइएगा कि ये सीवरेज का मसला आए रोज दरपेश होता है, क्या करते हैं? ये पिछले काफ़ी दिनों से मसाइल हमारे साथ चल रहे हैं। हम पहले भी आला हुकाम से काफ़ी बार कह चुके हैं, मतलब आपके थ्रू और आला इंतजामिया के थ्रू, और कोशिश ये की जा रही है ये यहाँ तक कि ये कचहरी रोड है, यहाँ पे सीवरेज के मसाइल आए रोज़ सरकारी दफातर भी आपके सामने नज़र हैं, तो काफ़ी मुश्किलात का सामना है। और हमारी आला हुकाम से यही इल्तिजा है कि ये रोड की हालत आप देख रहे हैं, ये जितना जल्दी हो सके इसको हल किया जाए ताकि सीवरेज का मसला हल हो और परेशानी से जान छूटे। बिल्कुल परेशानी का सामना करना पड़ता है, शहरी शदीद परेशान है। इस बात से शहरी का ये मुतालबा सामने आ रहा है कि कचहरी रोड सीवरेज की जी अब्दुल कदीर, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपको बताएं कि अबुमा की GST और यौन एक्सपोर्ट पर तजवीज़ वफाकी हुकूमत की जानिब से नज़रअंदाज। इसी पर मज़ीद बात करेंगे मोहम्मद बिलाल डोगर से। जी बिलाल, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, अबुमा ऑल पाकिस्तान बेडशीट एंड अपहोल्जरी एसोसिएशन के से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए धुआंधार तकरीर करते हुए कहा गया था कि अगर इनकी प्रपोजल जो प्री बजट के तौर पर इन्होंने पेश की थी उसे मंजूर ना किया गया, जिसमें GST मेन पॉइंट था, तो ये एहतजाज और एजिटेशन का जो रास्ता है वो इख्तियार कर सकते हैं। हमारे साथ सीनियर वाइस चेयरमैन पाकिस्तान अबुमा मौजूद हैं, इंजीनियर बिलाज भी, इनसे बात करते हैं। इन सब क्या किस हद तक जाने के लिए तैयार हैं, क्या इकदाम फ्यूचर में हो सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपके इल्म में है कि जो सेल टैक्स 17% को ज़ीरो रेटेड रजीम की बहाली के ऊपर गवर्नमेंट जो है इस बार डिसीजन नहीं ले सकी। यकीनी तौर पे हमारा ये एक प्राइम मुतालबा है और हम अपने उस मुतालबे पे अभी भी उसी तरह कारबंद हैं, लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल है, जियो पॉलिटिकल सिचुएशन को अगर आप देखें तो इन हालात में जो है किसी भी तरह ये फेवरेबल नहीं होगा कि हम एजिटेशन का रास्ता अपनाएं। हम गवर्नमेंट के हर अच्छे इक़दाम को हमेशा सपोर्ट करते रहें और जिस तरीके से रज़ाक दाऊद साहब हमारे प्रपोज़ल को लेके चले हैं मिनिस्ट्री में और उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने भी अपनी पूरी कोशिश की। मसले का हल सिर्फ एक ही है, जब तक हम IMF से जान नहीं छुड़ाते वन वे और द अदर, हमारे हुक्मरान, हमारी हुकूमतें, हमारी मिनिस्ट्रीज़ हमें जो फेवर देना भी चाह रही हैं वो नहीं दे पा रही हैं। तो इसका इन प्रिंसिपल तो मसले का यही हाल है कि हम IMF से जितनी जल्दी हो सके जान छुड़ा रहे हैं। और फ़िलहाल ये कि चूँकि इस वक्त FATF का भी मसला है और 27 में से 26 नुकात पे पाकिस्तान अमल दरामद करने के बावजूद जो है ग्रे लिस्ट से उन्होंने हैंग किया हुआ कि नहीं निकाल रहे हैं, तो इन सूरत हाल में अगर हम एजिटेशन करेंगे तो यकीनी तौर पे ये मुल्क को कमज़ोर करने के मुताबिक होगा। मुल्क को कमज़ोर करने के मुताबिक होगा। इनका कहना है कि इनकी मशीर कॉमर्स रज़ाक दाऊद से तफसीली गुफ्तगू भी हुई जिसमें उन्होंने कहा कि इसके अलावा आपको मज़ीद कुछ रिलैक्सेशन देने की कोशिश करेंगे ताकि इसके मुतबादिल कहीं और से अगर कुशन मिलता हो वहाँ से देंगे, ताकि जो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज है उनको जो रिलीफ देते हुए अपने पाँव पर खड़ा कर सकते हुए वो ज़रूर करेंगे। जी बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। डिप्टी कमिश्नर चिनियोट मसूद नौमान की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इसी पर मज़ीद बात करेंगे ब्यूरो चीफ वकार घुमन से। चीफ वकार बताइएगा।
جی حکومت پنجاب کی جانب سے خدمت آپ کی دہلیز پر پروگرام کا جو دوسرا مرحلہ ہے 28 جون سے شروع ہو رہا ہے. اسی سلسلے میں ڈپٹی کمشنر چنیوٹ سید مسعود نعمان نے جو دوسرے مرحلے کے لیے ضلع کے تمام جو نمائندہ آفیسرز ہیں ان کا اجلاس منعقد کیا ہے اور اگلے مرحلے کے لیے تیاریوں کا جائزہ لیا گیا ہے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ان سے بات کرتے ہیں. سر سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا پہلا جو مرحلہ تھا اس میں کس طرح کی کارکردگی رہی ہے, لوگوں کی جو شکایات حل ہوئی ہیں؟ آپ کے علم میں ہے کہ چیف منسٹر پنجاب کے خصوصی انیشیٹو کے تحت پہلے 3 ہفتے جو ہے وہ ہم نے خدمت آپ کی دہلیز پروگرام جو تھا اس کو چنیوٹ میں بھی امپلیمنٹ کروایا. اس میں اگر ہم ایکٹیویٹیز کے حساب سے دیکھیں تو چنیوٹ کی تقریباً 8000 پلس کے قریب ایکٹیویٹیز تھیں, جبکہ 500 سے زائد مختلف شہریوں کی طرف سے کمپلینٹس کی گئیں جن کو ریزالو کیا گیا, اور ہمارا ریزولوشن جو تھی کمپلینٹس کی اس کی پرسنٹیج 100% تھی, یعنی کہ جتنی کمپلینٹس کی گئیں ان سب کو ہم نے ریزالو کیا. اب جو ہے وہ دوسرا جو مرحلہ ہے اس کا آغاز 28 جون سے ہو رہا ہے. اس کے اندر دوبارہ یہ صفائی ستھرائی کے حوالے سے جو ہے وہ کیا جائے گا. اس کے اندر عید الاضحیٰ کا بھی ہفتہ شامل ہے جس کے اندر ہمارے جو میونسپل کمیٹیز اور تحصیل کونسلز ہیں یہ سارے ارینجمنٹس کریں گی. شہر کی صفائی ستھرائی کے حوالے سے جانوروں کی منڈیاں جو ہیں ان کا انعقاد کیا جائے گا اور وہاں پہ تمام چیزوں جو ان کا خیال رکھا جائے گا. اسی طرح ایک ہفتہ جو ہے اس کے اندر شجرکاری کی مہم جو ہے وہ بھی ہوگی. اس سلسلے میں ہم انشاءاللہ جس طرح پچھلے مرحلے میں ہم نے کوشش کی کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ سروسز فراہم کی جائیں, ہم اسی طرح. بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. گورنمنٹ میونسپل ڈگری کالج فیصل آباد میں سائنس ماڈلز کی نمائش کا انعقاد کیا گیا. اسی پر بات کریں گے جہانگیر اشرف سے. جی جہانگیر بتائیے گا. جی گورنمنٹ میونسپل ڈگری کالج فیصل آباد میں سائنس ایگزیبیشن کا انعقاد کیا گیا ہے جس میں مختلف شعبات کے جو طلباء و طالبات ہیں ان کی طرف سے شاندار جو سائنسی ماڈلز ہیں وہ پریزنٹ کیے گئے ہیں, جن کو دیکھنے کے لیے نہ صرف کالج کے اساتذہ موجود ہیں بلکہ دیگر جو تعلیمی ادارے ہیں ان کے پرنسپلز بھی یہاں پر آئے ہیں تاکہ بچوں کی اس کاوش کو دیکھا جائے. ایم پی اے لطیف نظر جو ہیں وہ مہمان خصوصی بھی تھے جنہوں نے یہاں پر وزٹ بھی کیا بچوں کے سائنسی ماڈل سے. ان سے بات کرتے ہیں. سر بتائیے گا کہ بچوں کی طرف سے سائنسی ماڈلز بنائے گئے ہیں, بہت ضروری ہے کہ بچوں کو کلاس روم سے نکال کر عملی تعلیم کی طرف لایا جائے. کیا دیکھ رہے ہیں بچوں کا جو کام ہے اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو جی میں اپنی اس کالج کی انتظامیہ ہمارے جو پرنسپل ہے ظہور صاحب کو خاص طور پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے نہ صرف مجھے مدعو کیا اور ہمارے دیگر جو کالجز ہیں فیصل آباد میں ان کے سربراہان کو بلایا, جو انتظامیہ ہیں ان کو انوائٹ کیا آج. اس کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے ان کا جو مقصد ہے سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ آج کے ہم سب کا آنے کا مقصد جو ان بچوں کی حوصلہ افزائی ہے اور یقیناً یہ دیکھ کے جی بچوں کی کارکردگی جو انہوں نے ماشاءاللہ سائنسی ماڈل آج تیار کی ہیں تو آپ یقین کریں کہ دل بھی خوش ہو رہا ہے اور یقین ہو گیا اس بات کا کہ پاکستان میں جو ٹیلنٹ ہے اگر ان کو سمت دے دی جائے اور ان کی اگر رہنمائی کی جائے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ جو ہمارا مستقبل ہے کل پاکستان کا یہ بچے ہمارا پاکستان کا نام روشن کریں گے. اور میں امید کرتا ہوں جس طرح ظہور صاحب یہ محنت کر رہے ہیں, جس طرح آج ان بچوں کو کلاسوں سے نکال کے اس طرح ہال کی بلڈنگ میں انہوں نے یہ اپنی کارکردگی دکھائی ہے, اس سے میرا خیال ہے دوسرے جو کالجز کے سربراہان ہیں آج کا جیسے ان کو بلانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ وہ اپنے اسی طرح بچوں کو یہ سائنسی تجربات کے حوالے سے یا دیگر جو سرگرمیاں اس کے لیے بچوں کو یقیناً وہ اپنی کلاسز سے باہر لے کے آئیں گے. بالکل یقینی طور پر تمام جو تعلیمی ادارے ہیں ان کو چاہیے کہ بچوں کی جہانگیر اشرف آپ آگاہ کر رہے تھے سائنسی ماڈلز کی نمائش کے حوالے سے. ہاکی کے لیے مشہور ضلع ٹوبہ میں ہاکی اسٹیڈیم کو تالے لگ گئے. اسی پر تفصیلات جانیں گے بیورو چیف طیب صاحب سے. جی ضلع ٹوبہ کے حوالے سے ہم جب بھی بات کرتے ہیں تو ہاکی کا ایک نام سامنے آتا ہے اور ہاکی کے جتنے بھی کھلاڑی ہیں قومی ٹیم کے اندر شامل ہوتے تھے اس میں ٹوبہ کی تحصیل گوجرا سے اور خود تحصیل ٹوبہ سے بھی بڑے کھلاڑی جو ہیں اس کے اندر شامل ہوتے تھے. اب جیسے جیسے وہ کھلاڑی واپس آ رہے ہیں تو اپنے علاقے کو سرو کر رہے ہیں, اپنی دھرتی کو کچھ لٹانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کی ایک صورت ہمیں نظر آتی ہے ضلع ٹوبہ کے اندر کہ یہاں پر ایک ہاکی اسٹیڈیم بنایا گیا ہے لیکن اس ہاکی اسٹیڈیم کا ابھی تک افتتاح نہیں ہو رہا. وجہ کیا ہے کہ نام کا کریڈٹ کون لے گا. اس وقت عمران رسول صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اولمپئن ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. سر بتائیے گا یہ نام کا کریڈٹ لینا کتنا ضروری ہے. گورنر صاحب نے ایک دفعہ اس کا اعلان کیا کہ اس کا افتتاح کیا جائے گا لیکن افتتاح نہیں ہو سکا. کیا پولیٹکس چل رہی ہے, کھلاڑیوں کا نقصان ہو رہا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی یہ جو ہاکی اسٹیڈیم ہے نا یہاں پہ تو ہاکی کا نام و نشان مٹ گیا تھا
تو میں نے یہ اپنے ذاتی تعلق سے یہ ہاکی اسٹیڈیم منظور کروایا اور ہاکی اکیڈمی بنائی، عمران رسول ہاکی اکیڈمی، اور اس میں تقریباً جو ہے 100 کے قریب بچے کھیل رہے ہیں، اور میں نے لاکھوں روپیہ اپنی جیب سے لگایا اپنے بچوں کو اگنور کر کے، انگلینڈ چھوڑ کے میں یہاں پہ واپس آیا ہوں کہ اپنی دھرتی کی خدمت کے لیے. اور ابھی ہو یہ رہا ہے جو بھی لوکل پالیٹکس ہے، آئی ڈونٹ نو، میں تو پالیٹکس کا آدمی نہیں ہوں، نہ میں پالیٹکس کرتا ہوں، میں ایک اسپورٹس مین ہوں اور دینی آدمی ہوں. میری خواہش ہے کہ بچوں کا فیوچر بنے، اور یہاں پہ مجھے گورنر ہاؤس سے فون آیا کہ عمران رسول ہاکی اسٹیڈیم کا افتتاح ہم کرنے آ رہے ہیں اور کل 5:45 پہ انشاءاللہ ہم پہنچیں گے، 15 منٹ کے لیے آپ کے پاس آئیں گے. پھر آئی ڈونٹ نو کیا ہوا کہ لوگوں کے اندر کی جو ہے کوئی، کیونکہ حسد جیلسی کی وجہ سے لوگ برداشت نہیں کر سکتے کہ ایسا کسی کو نہ ملے. ایک دفعہ میرے پہ جب میں کھیل رہا تھا ہاکی ٹیم میں، تو اس وقت مجھ پہ یہاں کے لوکل لوگوں نے قاتلانہ حملہ بھی کیا تھا صرف جیلسی کی حسد کی وجہ سے. حالانکہ یہ ٹوبا ٹیکسنگ کے لیے آنر ہے کہ میں پہلا انٹرنیشنل پاکستان ٹیم میں آیا، اور یہاں پہ کوئی بھی اسٹیڈیم کا ابھی تک نام کے کریڈٹ کے چکر میں افتتاح نہیں ہو سکا ہے. بیورو چیف طیب صاحب آپ آگاہ کر رہے تھے. فیصل آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی قائمہ کمیٹی برائے کبڈی کا اجلاس منعقد ہوا. اسی پر مزید بات کریں گے فضیل احمد سے. جی فضیل بتائیے گا. بالکل، فیصل آباد چیمبر آف کامرس میں ریفری اینڈ کوچنگ نیشنل کوچنگ کا سیمینار ہوا، جس کے بعد فیصل آباد چیمبر آف کامرس کی قائمہ کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا، جس کی صدارت چیئرمین طیب گیلانی کی جانب سے کی گئی ہے. اور آج کا جو اجلاس ہوا ہے کوچنگ اینڈ ریفری سیمینار کے بعد، اس میں کیا فیصلے کیے گئے ہیں؟ طیب گیلانی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں وہ کیا کہیں گے اس حوالے سے. جی گیلانی صاحب، کیا کہتے ہیں جو اجلاس آپ کا ہوا ہے، اس میں کیا فیصلے ہوئے ہیں، کیا کہتے ہیں اجلاس کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں سٹی 41 کا انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے ہر جگہ، ہر موقع پر، ہر مقام پر ہماری کبڈی کو، اسپورٹس کو زندہ کیا، اجاگر کیا، لوگوں تک ہمارا پیغام پہنچایا. آج جو ریفری اینڈ کوچنگ کورس ہوا ہے، پنجاب بھر سے لوگ اس میں آئے ہوئے تھے. اس میں جدید قوانین کے متعلق بات کی گئی ہے، اپ کمنگ ایونٹ کے متعلق بات کی ہے، اور جو حاضرین فیصل آباد کے لیے سب سے بڑی خوشخبری ہے، جو نیکسٹ ساؤتھ ایشین گیمز ہو رہی ہیں اس کا وینیو ایونٹ فیصل آباد میں رکھا گیا ہے. سارک ممالک کی تمام ٹیمیں فیصل آباد آ کے کھیلیں گی، اور اس کورس کرانے کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو ٹرینڈ کیا جائے، اور اس پہ آج ان کا تحریری امتحان بھی ہوا ہے جس میں کا مقصد کھلاڑیوں کو ٹرین کیا جائے. بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. ٹوبا ٹیکسنگ کا بڑا ایونٹ KPL فائنل میچ کمالیہ سلطان اور کمالیہ ٹائیگرز کے مابین کھیلا گیا. اسی پر تفصیلات جانیں گے رضوان خان سے. بالکل، ٹوبا ٹیکسنگ میں کھیلوں کے حوالے سے سب سے بڑا ایونٹ کمالیہ پریمیئر لیگ کا انعقاد کیا گیا، جس کا آج فائنل میچ جو ہے کمالیہ سلطانز اور کمالیہ ٹائیگر کے درمیان جو ہے کھیلا گیا ہے. کمالیہ سلطانز نے اپنے نام یہ میچ کیا ہے. خصوصی طور پر چیئرمین ہیں چودھری شاہد اقبال گجر اور ناصر رمضان گجر نے شرکت کی ہے. جو سب بتائیے گا، ہمیشہ کی طرح آپ نظر آتے ہیں اسپورٹس ایکٹیویٹیز میں، کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو یہ میں ٹورنامنٹ کمیٹی کی طرف سے میں مشکور ہوں جنہوں نے مجھے یہاں پہ دعوت دی ہے. اور دوسری بات ہے، یہ جو کمالیہ پریمیئر لیگ ہوئی ہے، میرا خیال یہ کمالیہ میں پہلی دفعہ ہوئی ہے اور بہت کامیاب ہوئی ماشاءاللہ. تو دیکھنے والوں کی تعداد بھی کمالیہ سے باہر سے بھی لوگ آئے ہوئے تھے. 15 ٹیموں نے یہاں پہ حصہ لیا، اور یہ میرا خیال لگاتار 26 دن یہ ٹورنامنٹ چلا ہے. تو آج جو میچ فائنل ہوا وہ دیکھنے کا بڑا مزہ ہوا ہے. جو ٹیم جیتی ہے وہ مبارکباد کے حقدار بھی ہیں. لیکن جو سب سے بڑی بات ہے نا، وہ یہ ہے کہ جو ہمارے یہاں 713 کے رہنے والے، خاص طور پہ جو ہمارے دوست بھائی ہیں، ان کی ہمیشہ ایفرٹ جو ہے نا وہ کرکٹ کے لیے بہت رہی ہے. میں خاص طور پہ ان کو مبارکباد بھی دیتا ہوں، اور یہ ٹورنامنٹ کامیاب کرانے کا ہمارے علاقے میں ان کا شکریہ ادا بھی کرتا ہوں. بہت آج بالکل جیسا کہ آپ نے سنا کہ بہت بڑا ایونٹ تھا. ناصر رمضان کو جیسے بات کرے گا، جو سب آپ نے بھی شرکت کیا، کیا کہیں گے؟ انعامات بھی تقسیم کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اچھا ایونٹ تھا جی. میں نے تو اس علاقے میں پہلی دفعہ اتنا بڑا ایونٹ دیکھا ہے، اور یہ آرگنائزر جو ہے مبارکباد کے حقدار ہیں. آج بالکل تمام جو ہیں یہاں پر خوش دکھائی دیتے ہیں، کیونکہ کورونا کی بندش کے بعد سب سے بڑا ایونٹ جو ہے تحصیل کمالیہ میں جو ہے وہ کیا گیا ہے، جس میں خصوصی طور پر جو ہے کمالیہ پریمیئر لیگ میں جو ہے تقریباً 26 دن سے زائد یہ ٹورنامنٹ جاری رہا ہے. آج جو ہے میچ کھیلا گیا ہے. پہلا انعام جو ہے 1 لاکھ روپے بما ٹرافی، جبکہ سیکنڈ جو انعام تھا وہ 50,000 روپے بما ٹرافی. رضوان خان آپ میچ کا احوال بتا رہے تھے. اور اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.